السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اگلا سبق ہے یہ مسائل بیشتی زیور کا، صفحہ نمبر 36، باب نمبر 1، وضو کا بیان۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کی کچھ چیزیں تھی، وہ الحمدللہ اس کا آپس میں تکرار اس کی سبق ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باقاعدہ مسائل شروع ہوں گے۔ پہلے تو کچھ بنیادی باتیں، کچھ اصلاحات وغیرہ تھی، اور یہاں سے باقاعدہ چونکہ یہ مسائل کی کتاب ہے تو مسائل شروع ہوں گے۔ اور ابتدا میں یہ وضو کا بیان ہے۔ عام طور پر جہاں بھی مسائل کی کتابیں ہوتی ہیں تو یہ طہارت، وضو، غسل، ان کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے اہم امر، سب سے اہم عبادت چونکہ نماز ہے، اور نماز کے لیے بنیادی شرط طہارت ہے، پاک ہونا، باوضو ہونا، غسل والا، اور انسان پاکی کی حالت میں ہو، یہ ضروری ہے۔ اس لیے شروع میں وضو اور غسل کے بیان اور وضو اور غسل کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات تھوڑی سی بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ شریعت کے اندر مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے، اور زندگی کے چونکہ ہر شعبے سے متعلق مسائل ہوتے ہیں تو پاکی ناپاکی کے مسائل، ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اور پاکی ناپاکی کے مسائل میں عام طور پر وہ چیزیں بھی ذکر کی جاتی ہیں جو عام گفتگو کے اندر اور عام ہم اپنی بول چال میں ان چیزوں کو بولنا معیوب سمجھتے ہیں، ان سے شرم کرتے ہیں کہ ایسی بات کرنا دوسروں کے سامنے مناسب نہیں ہے۔ تو عام حالات میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے، مسلمان کی ایک شان ایسی ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں جن کا بیان کرنا مناسب نہیں، ان کو بیان نہ کرے۔ لیکن چونکہ ہمارا یہاں مقصود دین سیکھنا، دینی مسائل سیکھنا، تو یہاں پہ ضروری ہوتا ہے۔ بڑوں سے ہم نے ایسے سنا کہ شرم دو طرح کی ہوتی ہے، کہ ایک شرم وہ ہوتی ہے جو بری چیزوں سے، بری باتوں سے، بری حرکتوں سے انسان شرم کرے، اللہ کے نافرمانی سے شرم کرے، یہ انسان کو جنت کی طرف لے کے جائے گی، اور یہی شریعت میں مطلوب بھی ہے۔ اور ایک شرم وہ ہے جو شریعت کے سیکھنے سے بھی، دینی مسائل سیکھنے سے بھی، کہ بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ ان سے کہو کہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں آپ، اگر یہ مسئلہ آپ کو پیش آ گیا ہے، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں، کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے۔ یہ شرم شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی شرم ہے جو انسان کو جہنم کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے۔ کہ اگر دینی مسئلہ نہیں سیکھے گا، دین کی بات نہیں سیکھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اللہ کا حکم معلوم نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ معلوم نہیں کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر جہنم کی طرف جائے گا۔ تو دینی مسائل میں شرم نہیں ہے۔ یہ پہلے اس لیے عرض کر دیا کہ اس میں بعض باتیں ایسی آئیں گی جو عام گفتگو کے اندر، عام باتوں کے اندر ہم ان کو بالکل بھی تذکرہ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن یہاں چونکہ ہمارا مقصود شریعت کو معلوم کرنا، دینی مسائل کو سیکھنا ہے، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ بہرحال یہ کتاب و طہارت سے متعلق ابتدا میں کچھ بنیادی بات کر دی۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ وضو کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو وضو کے بیان میں آگے وضو کرنے کا طریقہ، تو وضو میں ویسے تو آگے تفصیل بعد میں ذکر ہے کہ فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، ان کا آگے تفصیلی بیان آئے گا، لیکن ابتدا میں اس کا مکمل طریقہ، جس میں فرائض، سنن اور مستحبات تینوں چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کو بیان کر دیا، آگے پھر اس کے مسائل کو بیان کر دیا، تاکہ ایک دفعہ مکمل طریقہ ہمارے سامنے آ جائے، اور پھر اس کے مسائل ہمارے سامنے آ جائیں کہ جو مکمل طریقہ بیان ہوا اس میں کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں سنت ہیں، اور کون سی چیزیں مستحبات ہیں۔ اسی طرح کون سی چیز چھوٹ جائے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، کون سی چیز چھوٹ جائے گی تو ہمارا وضو تو ہو جائے گا لیکن ہمیں ثواب کم ملے گا۔ یہ ساری باتیں جو تفصیلی مسائل ہے وہ بعد میں بیان کیے گئے، اور پہلے مکمل طریقہ بیان کر دیا گیا۔ وضو کرنے کا طریقہ، وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے کہ چھینٹے اڑ کر اوپر نہ پڑیں۔ اونچی جگہ ہو، جیسے آپ حضرات نے مساجد میں دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پانی گرتا ہے تو جگہ تھوڑی سی اونچی بنائی جاتی ہے۔ تو وضو کرنے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ ایسی جگہ بیٹھ کر وضو کرے کہ پانی جہاں گرے وہ جگہ نیچی ہو، تاکہ چھینٹے اڑ کر اوپر نہ گریں، اور قبلہ رخ ہو۔ اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے۔ سب سے پہلے بسم اللہ کہنا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ گھٹنوں تک دھونا 3 مرتبہ۔ پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے کہ سب میل کچیل جاتا رہے، اور اگر روزے دار نہ ہو تو گرگرا کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائے۔ تو جب کلی کرے گا تو اس میں ساتھ
مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے تو مسواک کر لیں. اگر موقع پہ مسواک موجود نہیں ہے، اگرچہ اہتمام اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہمارے پاس مسواک موجود ہو، کیونکہ دن میں 5 دفعہ نہیں تو کم از کم 2-3 دفعہ تو ہمیں وضو کرنا پڑ ہی جاتا ہے. کہ اگر ایک انسان ایک وضو سے 2-3 نمازیں بھی پڑھ لے، تب بھی دن میں 2-3 دفعہ وضو پھر بھی کرنا ہی کرنا ہے. ورنہ اگر ہر نماز کے لیے کریں تو 5 دفعہ وضو کرنا ہے. اب وضو کے اندر سنت ہے مسواک کرنا، تو مسواک بھی ہم نے 5 دفعہ کرنی ہی کرنی ہے. اس لیے اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ مسواک اپنے پاس ہو. ٹھیک ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو پھر کیا کر لے کہ کسی موٹے کپڑے انگلی پہ کوئی کپڑا لپیٹ لے، یا وہ بھی نہیں ہے تو صرف انگلی سے دانت، جس طرح ہم برش کرتے ہیں یا مسواک پھرتے ہیں تو انگلی سے اس طریقے سے دانت صاف کر لے. یہ بھی مسواک کے قائم مقام ہو جاتا ہے. لیکن اہتمام اسی کا ہونا چاہیے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس کسی وجہ سے مسواک موجود نہیں ہے اس موقع پر، تو پھر اس پر عمل کریں، ورنہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس مسواک موجود ہو. اور کلی کرنے میں اگر روزے دار نہ ہو تو گرگرا، جسے غرارہ بھی کہتے ہیں، اچھی طرح غرارہ بھی کر لے وضو کرتے ہوئے. البتہ اگر روزے دار ہو تو اس صورت میں پھر غرارہ نہ کرے، کیونکہ غرارے میں بعض دفعہ احتمال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پانی اندر نہ چلا جائے. تو روزے کی حالت میں اگر اندر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ روزے کی حالت میں غرارہ نہیں ہے. اگر روزہ نہ ہو تو پھر غرارہ کرنا چاہیے. البتہ یہ غرارہ فرض درجے میں تو نہیں ہے. منہ بھر کے کلی کر لی تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب کلی کرے تو غرارہ بھی کرے. آگے شاید اس کی تفصیل بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اور اگر روزہ ہو تو گرگرا نہ کرے کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے. پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی انگلی سے، جیسے چھنگلیاں کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی، اس سے ناک کو اچھی طرح صاف بھی کرے. ٹھیک ہے. تو جو صاف کرنا ہے اور چھڑکنا ہے ناک، وہ کس سے کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ سے. ہاں، جو پانی ڈالنا ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے ڈال لیں. دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیے، لیکن جو صفائی کرنی ہے وہ کس سے کرنی ہے؟ بائیں ہاتھ سے. اور چھڑکنا بھی بائیں ہاتھ سے ہے. لیکن جس کا روزہ ہو تو وہ جتنی دور تک نرم حصہ ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جائے. جس طرح کلی کرتے ہوئے احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں احتمال ہوتا ہے کہ پانی حلق سے اندر نہ چلا جائے اور روزہ ٹوٹ جائے. اس لیے ناک میں پانی ڈالنے میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ عام حالت میں تھوڑا سا اوپر بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ناک کا راستہ بھی آگے حلق سے ملتا ہے. اگر چلا بھی جائے گا تو روزہ تو ہے نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب روزہ ہو تو پھر احتیاط کرنی چاہیے کہ پھر زیادہ اوپر پانی نہ لے کے جائے، تاکہ وہ پانی حلق میں نہ چلا جائے اور روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو جہاں تک فرض ہے بس اتنی تک کر لیں. ٹھیک ہے. جہاں تک کہہ لیں کہ ضروری ہے، فرض اس معنی میں کہ ضروری ہے، تو وہ کتنا حصہ ہے؟ یہ ناک کی نرم ہڈی. ٹھیک ہے. جہاں سے اوپر سخت ہڈی شروع ہوتی ہے ناک کی، یہ شروع کا حصہ کچھ نرم ہوتا ہے، پھر آگے سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو نرم حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچا دے، اس سے اوپر نہ لے کے جائے. یہاں تک پانی پہنچا دے، اس سے اوپر نہ لے کے جائے، تاکہ وہ کہیں غلطی سے پانی اندر نہ چلا جائے اور روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو جس طرح کلی کرنے میں احتیاط ہے کہ روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا، اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے میں بھی احتیاط ہے کہ زیادہ اوپر پانی نہیں پہنچانا کہ کہیں وہ اندر نہ چلا جائے. پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے. کیونکہ یہ پوری چہرے کی حدود ہے اور پورے چہرے کا دھونا فرض ہے، تو اس لیے ساری حدود تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے. تو چہرے کی حدود بیان کر دی کہ لمبائی کی طرف سے دیکھیں تو سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. اور سر کے بالوں سے یہ مراد ہے کہ عام طور پر سر کے بال جہاں اگتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے ساتھ یہ کسی بھی وجہ سے سر کے بال آگے کے حصے کے اڑ جاتے ہیں. اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے سر کے بال سر کے درمیان سے جا کے شروع ہو رہے ہیں تو اب اس کا فرض سر کے درمیان تک پہنچ گیا. یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ کہ عام طور پر سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر بال ہوں تب بھی ٹھیک ہے، پھر تو وہیں تک آپ نے پانی پہنچانا ہے. اور اگر اس حصے سے بال اڑ گئے ہیں تب بھی وہیں تک پانی پہنچانا ہے جہاں تک عام طور پر، جہاں سے عام طور پر سر کے بال شروع ہوتے ہیں. تو یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. ورنہ بعض دفعہ ایک دفعہ اس طرح بات ہوئی تو یہی ہوا کہ جس کے بال درمیان سے اگتے ہیں تو شاید اس کا فرق درمیان تک پہنچ جاتا ہے، چہرہ درمیان تک ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہ جگہ مراد ہے. دونوں ابروں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے کہ کہیں سوکھا نہ رہے. وضو کرتے ہوئے، اسی طرح غسل کرتے ہوئے بھی پانی پہنچانا، غسل کے اندر تو سارے جسم میں، اور وضو کرتے ہوئے مخصوص اعضاء میں پانی کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے. جو فرائض ہیں جیسے 4 چیزوں کا
3 चीज़ों का धोना फर्ज है, उसकी हर जगह पानी पहुंचना जरूरी है। तो इसमें जिस्म के बाद हिस्से ऐसे होते हैं जिसमें अगर थोड़ा सा एहतमाम ना किया जाए तो पानी नहीं पहुंचता, यानी जिसे आप कह लें रफली तरीके से पानी बहाया जाए बेपरवाही से तो पानी नहीं पहुंचता। तो इसलिए उन जगहों पे जरा एहतमाम हो जाए। जैसे वजू करते हुए बाल हैं, भवों के बाल हैं, अब इनके नीचे खाल तक पानी पहुंचा नहीं पहुंचा, तो अगर बिल्कुल हल्का सा छींटा मारा तो हो सकता है कि बाकी चेहरे पे आपका पानी लग जाए, बाकी चेहरे पे पानी बह जाए, लेकिन अंदर ना चले जाए, बालों के अंदर ना जाए। तो अगर बालों के अंदर पानी ना गया तो वजू नहीं होगा। और इस तरह आगे भी कुछ चीजें मुख्तलिफ बयान होंगी कि जैसे उंगलियां हैं, उंगलियों के दरमियान बाज़ दफ़ा एहतमाल होता है कि पानी अंदर तक नहीं पहुंचा, तो इसलिए उसका खिलाल बाकायदा मुस्तहब है, ताकि अगर एहतमाल हो भी तो वो खत्म हो जाए। तो वजू के अंदर भी और गुस्ल के अंदर भी वो आज़ा जिनमें पानी पहुंचाने के लिए थोड़ा सा एहतमाम करना है, उनमें ज़रा एहतमाम ही किया जाए। यानी इस बात की कोशिश की जाए कि ऐसा ना हो कि हमारी सुस्ती की वजह से वहां पानी ना पहुंचे और हमारा वजू या गुस्ल ना हो सके। तो उनमें से एक चेहरे में जिक्र कर दी, भवें हैं, तो इनके नीचे भी पानी पहुंचाने का, अबरू हैं, इनके नीचे भी पानी पहुंचाने का एहतमाम किया जाए। फिर 3 मरतबा दाना हाथ कोहनी समेत धोए, फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 दफा धोए। तो पूरे बाजू का धोना कोहनी समेत, ठीक है, कोहनी समेत बाजू का धोना ये वजू के अंदर फर्ज है। अगर कोहनी से नीचे नीचे का हिस्सा धो लिया बाजू का तो फर्ज अदा नहीं हुआ, आपका वजू नहीं होगा। इसलिए कोहनी धोना भी वजू के अंदर फराइज में शामिल है, इसलिए उसको भी धोना है। फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 दफा धोए और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खिलाल करे। एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर इस तरीके से खिलाल कर ले, ठीक है। जैसे आम आप इसको ए, आप हजरात ने तो देख लिया जो सामने बैठे हुए हैं, और जो ऑनलाइन है वो भी। जैसे आप दोनों हाथ आपस में मिलाएं और उंगलियों को एक दूसरे के अंदर शामिल दाखिल कर लें, तो ये तरीका है खिलाल करने का कि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ के अंदर डल गई। तो इसमें ये होगा कि उंगलियों के दरमियान वाली जगह जिनमें एहतमाल था कहीं खुश ना रह गई हो, तो जब गीले हाथों से आप उनको आपस में मिलाएंगे तो वो भी गीली हो जाएंगी, इसलिए ये भी मुस्तहब है दोनों बाजू धोने के बाद। और अंगूठी, छल्ला, चूड़ी जो कुछ हाथ में पहने हो हिला ले के कहीं सूखा ना रह जाए, क्योंकि अंगूठी पहनी हुई और अंगूठी तंग थी, या मस्तूरात में से किसी ने चूड़ी पहनी हुई है और वो चूड़ी तंग थी, आपने ऊपर से पानी बहाया तो वो उसके ऊपर से तो बह गया, लेकिन असल तो ये था कि उसके नीचे जो जिस्म का हिस्सा है उस तक भी पानी पहुंचे, और अगर उस तक नीचे नहीं पहुंचेगा तो वजू नहीं होगा। इसलिए फिर ऐसी चीजें जो पहनी हुई हो और थोड़ी वो भी हो, सख्त कह लें, टाइट हो, तो फिर उन चीजों को थोड़ा सा हिला लिया जाए ताकि उनके नीचे भी पानी अच्छी तरीके से पहुंच जाए। तो उसमें अंगूठी जिक्र कर दी, छल्ला, चूड़ी, ये सारी चीजें आ गई। जो कुछ हाथ में पहने हो हिला ले के कहीं सूखा ना रह जाए। फिर एक मरतबा सारे सर का मसा करें, फिर कान का मसा करें। तो पूरे सर का मसा करना और फिर उसके बाद कानों का मसा करना। और कानों की आगे तरतीब बता रहे हैं कि अंदर की तरफ का कलमे की उंगली से, शहादत की उंगली भी कहते हैं, अंगूठे के बाद वाली जो मुत्तसिल उंगली होती है उसे कलमे वाली उंगली या शहादत वाली उंगली कह देते हैं। तो कानों के अंदर का जो मसा है वो इस उंगली से करना है। और कान के ऊपर की तरफ का अंगूठे से मसा करें, कान का ऊपर वाला हिस्सा जो सर के साथ मिला हुआ है उसका जो मसा करना है वो अंगूठे से करना है। कान का ऊपर वाले हिस्से से मुराद वो है जो सर के साथ मिला हुआ है, तो उसका मसा अंगूठे से करना है। फिर उंगलियों की पुष्ट की तरफ से गर्दन का मसा करें, ठीक है। उंगलियों की पुष्ट से जो सर का मसा करना है वो तो उंगलियों के सामने की तरफ से करना है, जो जाहिरी हिस्सा हाथ का कहलाता है उससे सर का मसा करना है। और जो गर्दन का मसा करना है वो पुष्ट वाली तरफ से करना है। उंगलियों की जो पुष्ट है, एक तो जाहिरी सामने वाला हिस्सा होता है और एक उसकी पुष्ट वाला हिस्सा। तो जाहिरी हिस्से से हम सर का मसा करेंगे और पुष्ट वाले हिस्से से गर्दन का मसा करेंगे। लेकिन गले का मसा ना करे कि ये बिदात है और मन्ना है। अलबत्ता जो गर्दन का मसा करना है उसमें एहतियात ये है कि गर्दन का मसा ही है, आगे गला, हलक जो अगला हिस्सा कहलाता है गर्दन का, ये उसमें शामिल नहीं है। बाज हजरात आपने देखा होगा कि जब गर्दन का मसा पिछले हिस्से से शुरू करते हैं तो वो आगे नीचे की तरफ लाते हुए आगे यहाँ दोनों हाथों को मिला लेते हैं, यानी जो गर्दन का अगला हिस्सा हलक कहलाता है इसका भी मसा कर लेते हैं। तो ये जो अगले हिस्से का मसा है ये नहीं है, ये बल्कि बिदात में शुमार किया फुकहा ने इसको। इसलिए सिर्फ जो गर्दन का हिस्सा बनता है, ठीक है, पिछली तरफ से
جو گردن کا حصہ بنتا ہے اس کا مسا ہے، اگلی طرف جو حلق کا حصہ ہے اس کا مسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بدعت لکھا ہے فقہا نے، اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض دفعہ عادت پڑی ہوتی ہے، تو اگر ایسے ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے، ہاں جی بس یوں کر کے کریں گے نا تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ کان کے مسے کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کا مسا سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہو وہی کافی ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ گیلے کیے، سر کا مسا کیا، اس کے بعد جب کانوں کا مسا کرنا ہے یا گردن کا مسا کرنا ہے تو دوبارہ سے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ ہاتھ سر کے مسے کے لیے گیلے کیے تھے تو وہی جو تھوڑی تری ابھی باقی ہوتی ہے ہاتھوں پہ وہی کافی ہو جائے گی، وہی کفایت کر جائے گی، دوبارہ سے ہاتھوں کو گیلا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور 3 بار دانا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، جس طرح بازو میں بیان ہو گیا کہ کوہنیوں سمیت دھونا ضروری ہے، اسی طرح پیروں میں پاؤں میں ٹخنوں سمیت دھونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ٹخنے نہ دھوئے اس سے نیچے نیچے کا حصہ پاؤں کا دھو لیا تو چونکہ پاؤں کا دھونا فرائض میں شامل ہے اور فرض پورا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے ٹخنوں کا دھونا بھی ضروری ہے۔ پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے پیر کی انگلیوں کو خلال کرے۔ تو انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ تو پیچھے بیان ہوا تھا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھسا لی جائیں، اس سے انگلیوں کا خلال ہو جائے گا، وہ بازو دھونے کے بعد ہے۔ اور اس طرح پیر کی انگلیوں کا مسا جو ہے، پیر کی انگلیوں کا وہ خلال جو ہے وہ پیر دھونے کے بعد ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جسے چھنگلیاں کہتے ہیں اس سے مسا کیا جائے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جسے چھنگلیاں کہتے ہیں اس سے مسا کرے، اور آگے ترتیب بتا رہے ہیں پیر کی دانی چھنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں چھنگلیاں پر ختم کرے۔ اگر دونوں پیر سامنے کی طرف کیے جائیں تو دائیں طرف ہمارے بالکل دائیں طرف پیر کی کون سی انگلی آتی ہے؟ یہ چھنگلی آتی ہے۔ تو دونوں پیر اگر سامنے ہو تو دائیں طرف دائیں پیر کی بالکل دائیں طرف چھوٹی چھنگلیاں انگلی آتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا مسا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مسا، اس میں بھی بہتر جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ نیچے کی طرف سے ہے، اوپر کی طرف سے نہیں بلکہ نیچے کی طرف سے ہے۔ تو اس طرف سے شروع کرے گا اور یوں کرتے 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 دائیں پیر کا انگلیوں کا خلال ہوگا، پھر بائیں کا شروع ہوگا، تو بائیں کا جو متصل حصہ ہے وہ کون سا ملتا ہے دائیں پیر کے ساتھ؟ انگوٹھے والا، تو وہ انگوٹھے کی طرف سے شروع ہوگا بائیں پیر کی انگلیوں کا خلال، اور ختم کہاں ہوگا؟ بائیں پیر کی چھنگلیاں تک۔ تو دائیں پیر کی چھنگلیاں سے شروع کرتے ہوئے سیدھ میں اگر چلے جائیں، دونوں پیر سامنے ہوں تو سیدھ میں اگر چلے جائیں تو آخر ہمارا کہاں ہوگا؟ بائیں پیر کی چھنگلیاں تک۔ تو اس طریقے سے پیر کی انگلیوں کا خلال ہے، ٹھیک ہے۔ جی ایک سوال آیا ہے کہ اگر مستورات میں کسی نے ناک میں جو پن وغیرہ ڈالی ہوتی ہے وہ ہو، یا اسی طرح کانوں میں بالیاں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، تو ان کا بھی وہی حکم ہے جو ہم نے ہاتھوں میں بیان کیا کہ ہاتھوں میں جس طرح انگوٹھی کو ہلا لیا جائے اسی طرح ان چیزوں کو بھی کر لیا جائے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی کر لیا جائے تاکہ پانی پہنچ جائے، تاکہ پانی ظاہری حصے تک جہاں تک پہنچنا ضروری ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ تو جس طرح انگوٹھی کا ہلانا، چوڑیوں کا ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی نیچے تک پہنچ جائے، اسی طرح اگر ٹاپس وغیرہ پہنے ہوئے اس طرح ناک میں کچھ پہنا ہوا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ہلا لیا جائے تاکہ پانی نیچے تک پہنچ جائے۔ جی 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 ایسے بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ پاؤں دھونے کے بعد خلال ہو جائے۔ جی جی خلال ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایک پیر دھو لیا اس کی انگلیوں کا خلال کر لیا، دوسرا پیر دھو لیا پھر اس کی انگلیوں کا خلال کر لیا تو خلال ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا اس پر۔ جی دوبارہ گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہاتھ پہ تری باقی ہے اسی کو دوبارہ سے جس حصے پہ آپ کو شک رہ گیا تو پھیر سکتے ہیں، دوبارہ گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں جی تسلی کے لیے، لیکن اس طرح کے معاملات میں نے جو تسلی ہے، سوال یہ تھا کہ جو سامنے آن لائن ہے وہ بھی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مسا کیا پورے سر پر ہاتھ پھیرا تو تسلی نہیں ہوتی کہ پورے سر پر ہاتھ صحیح طریقے سے پھرا نہیں پھرا، پورے سر کے بالوں تک پانی پہنچا نہیں پہنچا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے پورے سر پر ہاتھ پھیر دیا ٹھیک ہے تو کافی ہو جائے گا، باقی تسلی نا اس میں
عام طور پر اگر اس طرح کے مسائل میں پڑے تو پھر ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، پھر وہ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہر چیز میں جی ہماری تو 3 دفعہ دھونے سے بھی تسلی نہیں ہوتی، بازو کو ہم 5 دفعہ دھوتے ہیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ انسان وہم کا مریض ہو جاتا ہے۔ اس لیے بلا وجہ وہم نہ کرے۔ ہاں البتہ کوئی خاص ایک آدھ دفعہ صورت پیش آ گئی ہے تو کر لیا، کہ ایسا لگا کہ میرا ہاتھ بیچ میں اٹھا لیا تھا میں نے، لیکن باقاعدہ اگر ان مسائل میں بہت زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر انسان وہم کا مریض بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ تکلف نہ کریں، بس ایک دفعہ آپ نے ہاتھ پھیر لیا تو تسلی، بس یہی تسلی ہے کہ ہو گیا، جتنا شریعت نے ہمیں حکم دیا تھا ہم نے پورا کر لیا۔ ٹھیک ہے، پیر کی دائیں چنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں چنگلیاں پر ختم کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وضو کرنے کا طریقہ پورا بیان ہو گیا۔ تو اس میں کوئی بات باقی علیحدہ سے مسائل جو آگے کہ اس میں فرض کون سی چیزیں ہیں اور سنت کون سی چیزیں ہیں، مستحب کون سی چیزیں ہیں، اور کون سی چیز چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا، کون سی چیز چھوٹ جائے تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب ہمیں نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آ جائے گا۔ تو اس حصے سے متعلق اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ بیان کر۔ ضروری نہیں ہے، تو ضروری تو ہم بھی نہیں مانتے، مستحب سنت مانتے۔ ضروری کا مطلب ہے کہ فرائض میں شامل ہے، تو ایسا نہیں ہے، نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، نہیں احادیث میں ضروری، احادیث میں ذکر ہے، کریں گے جی، وہ بس وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ مسائل میں تھوڑا فرق آ جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پچھلے سبق میں آپ نے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کے بارے میں پڑھایا تھا، جی تو جی سنت غیر موقدہ جو ہیں عصر کے 4 فرائض اور عشاء میں 4 فرائض، 4 سنت جو ہیں، اور عصر کی 4 سنت اور عشاء کی 4 سنت تو جی ہم جی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اکثر چھوڑ دیتے ہیں بغیر کسی عذر کے، پڑھتے ہی نہیں ہے، عادت بنا لی ہے، تو کیا جی گناہ ہے اس کے چھوڑنے کا؟ نہیں، سنت غیر موقدہ میں یہی ہے کہ اگر بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیا جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی معمول بھی بنا لے اور نہ پڑھے تب بھی اسے گناہ نہیں ہوگا، البتہ ثواب میں کمی ہوگی، پڑھے گا تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اور اگر عشاء کے فرائض اور وتر پڑھ لیے جائیں تو، نہیں، اس میں باقی اگر چھوڑ دو دی سنتیں، جائے تو؟ جی سنت موقدہ، چونکہ دو سنت موقدہ ہیں، ان کو چھوڑنا معمول بنانا تو ٹھیک نہیں ہے، البتہ اگر کبھی کبھی رہ گئی تو الگ بات ہے، معمول بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ شکر، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے، یہ عام طور پر اور جگہوں پہ بھی چونکہ ذکر کیا جاتا ہے اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں اس کو، کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آتا ہے کہ حلق کا مسح کرنا بدعت ہے، صرف گردن کا مسح کرنا چاہیے، تو گردن سے مراد صرف دائیں اور بائیں کا حصہ ہے، پچھلا حصہ بھی مراد نہیں ہے، عام طور پر یہ بھی بعض جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بات چل تو پڑی ہے بعض لوگوں میں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی جو اگر کسی نے تحقیق کرنی ہو، ایک بڑی کتابوں میں اعلاء السنن ایک بڑی کتاب ہے، اس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ پچھلا حصہ جو جسے گدی کہتے ہیں یہ بھی گردن کے اندر شامل ہے اور اس کا مسح بھی کرنا ہے، تو یہ پچھلے حصے سے سر کے پچھلا حصہ جو گردن کا ساتھ متصل ہے اس سے لے کر تھوڑا سا آگے تک اس سارے کا مسح کرنا ہے، البتہ اگلے حصے کا نہیں کرنا، اگلا حصہ حلق کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف دائیں اور بائیں کا گردن کا حصہ اس کا مسح ہے، پچھلا حصہ جو گدی کہلاتا ہے سر سے متصل ہے اس کا بھی مسح نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حصہ بھی گردن کے مسح میں شامل ہے اور اس کا مسح بھی کرنا چاہیے۔ جی 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 جی